IMF کے ڈیلیگیشن سے میں نے میٹنگ کی اور میری ٹیم نے, اور اس میٹنگ کا مقصد جس طرح سب کو اندازہ ہوگا, وہ میٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ IMF ایک 9 مہینے کے لیے ایک پروگرام لے کے آ رہا ہے جس کو اسٹینڈ بائی اگریمنٹ کہتے ہیں. یہ کیوں لے کے آ رہا ہے؟ کیونکہ اگر یہ IMF کا اب قرضہ جو $3 ارب کا ان کو نہیں ملتا تو یہ یاد رکھیں کہ پاکستان, جو میں آج سے سال پہلے کہہ رہا تھا, بلکہ 13 مہینے پہلے میں نے جب کہا تو میرے اوپر انہوں نے کہا غداری کا کیس کرنا چاہیے. سارا شور مچ گیا کہ عمران خان ملک کے اندر ایک وہ فضا بنا رہا ہے جس سے ملک کی معیشت کو نقصان ہوگا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح یہ حکومت جا رہی ہے پاکستان کو ڈیفالٹ کا خدشہ ہے. ڈیفالٹ کا پہلے مطلب سمجھ لے کیا ہے. ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی ابھی پچھلے مہینے 38% مہنگائی تھی, پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ہے, تو اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے یعنی اپنے قرضے واپس نہیں کر سکتا تو یہ اس سے دگنی ہو جائے گی, یہ 60% پہ پہنچ جائے گی. بلکہ یہ وہ جس کو کہتے ہیں ہائپر انفلیشن, کہ وہ آئے گی مہنگائی پاکستان میں کہ لوگ یعنی ایک ڈبل روٹی لینے کے لیے نوٹوں کی تھدیاں لے جانی پڑیں گی, یعنی جس کو ہائپر انفلیشن کہتے ہیں. اس سے کمزور تو بالکل ہی پس جاتا ہے نا. تنخواہ دار طبقہ جو آج بڑے برے حالات میں ہے, اس سے بہت دگنے برے حالات ہوتے ہیں اگر ڈیفالٹ کرتا ہے. اور صرف فائدہ کن کو ہوتا ہے؟ جنہوں نے ڈالر میں پیسہ رکھا ہوا ہے, جو ملک سے باہر ہیں. یہ جو لوگ اوپر آج حکومت کر رہے ہیں, جن کے سارے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں, اربوں ڈالر باہر پڑا ہے, ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن پاکستان کے اندر لوگ پس جائیں گے. تو لہٰذا ہم نے پھر IMF کو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم اس کو آپ کی یہ جو اسٹینڈ بائی اگریمنٹ ہے یہ تب تک انڈورس کرتے ہیں جب تک الیکشن ہو کے ایک نئی گورنمنٹ نہیں آتی. جو نئی گورنمنٹ آئے گی ظاہر ہے وہ اپنا پھر سے اپنے پروگرام کے تحت IMF سے بات چیت کرے گی. لیکن صرف میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں آج, کہ یہی جب ہمیں مشکل پڑی تھی فیٹف کے اوپر, فیٹف کی ہمیں بلیک لسٹ پہ ہمیں خدشہ تھا کہ ہمیں ڈالنے لگے ہیں. ہمیں پارلیمنٹ کے اندر ایک قانون پاس کرنا تھا. تو جب ہم نے اپوزیشن کو قانون پاس کرنے کا کہا, کیونکہ اگر بلیک لسٹ پہ آ جائیں تو وہ بھی پاکستان میں سینکشنز لگ جاتی ہیں, وہ پھر وہی حالات بننے شروع ہو جاتے ہیں جو کہ ایک ڈیفالٹ سے ہوتے ہیں. یعنی فائنینسنگ ختم ہو جاتی ہے باہر سے, اس چیزیں مہنگی ہو جاتی ہے, مہنگائی ہوتی ہے, غربت بڑھ جاتی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے وہ لیجسلیشن پاس کر رہی تھی اسمبلی میں. تو جب ہم نے یہ PDM کے لوگوں کو کہا کہ یہ ہماری مدد کریں یہ لیجسلیشن پاس کرنے میں, تو انہوں نے آگے سے کہا کہ پہلے ہمیں NRO دو, نیب کے اندر چینجز لے کے آؤ, جو ہمارے اوپر پہلے ان کے دور کے جو کرپشن کے کیسز تھے وہ معاف کرو, اور اگر وہ آپ نہیں کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں دیں گے. اور ہم نے وہ NRO نہیں دیا, انہوں نے ساتھ نہیں دیا. اس کے باوجود ہم نے پھر وہ, اللہ کا کرم ہے کہ ہم وہ لیجسلیشن پاس کر گئے, اور آج جو فیٹ سے نکلے ہیں وہ بہت بڑی چیز تھی, وہ جو ہم نے قانون پاس کیا تھا. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو صرف فرق پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی کرپشن کے لیے ہمیں بلیک میل کر رہے تھے, کرپشن بچانے کے لیے. آج یہ حالات ہیں جب ہم ان کی مدد کر رہے ہیں, کیونکہ ہم IMF کو کیوں چاہیے کہ ہماری مدد کیوں چاہیے؟ انہیں پتہ ہے کہ آگے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ رہی ہے, الیکشن جب آئیں گے کیئر ٹیکر گورنمنٹ یہ نہیں کر سکتی, تو ان کو چاہیے کہ ساری پارٹیز کا کنسنسس چاہیے. ہم صرف مدد پاکستان کے لیے کر رہے ہیں, جبکہ 10,000 ہمارے کارکن جیلوں میں. آج جو ہماری اکنامک ٹیم تھی وہ ساری انڈر گراؤنڈ ہے, ان کو اکٹھا کیا, زوم کے اوپر لیا. میرے اوپر 180 کیسز بن چکے ہیں. ساری سینئر لیڈرشپ کی یاد اندر ہے کیسز ہیں, اور جو باہر نکلتی ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ جی پہلے کا پارٹی چھوڑو گے نہیں تو ہم آپ کو اندر رکھیں گے. جو ہمارے لیڈرشپ جیل میں ہیں ان کے اوپر انتہا قسم کا پریشر ڈالا جا رہا ہے. جو بھی گلگت بلتستان کے اندر جو ڈرامہ کیا گیا ہے,
آپ یہ سوچیں کہ جو ممبرز کے اوپر انہوں نے پریشر ڈالا, ہمارے پاس تو نمبر پورے تھے, پہلے پارلیمنٹ کے اندر گھسنے نہیں دیا, اب اس کے بعد ایک ایک ممبر کے اوپر پریشر ڈالا ہے, وہی کرنے جا رہے ہیں جو کہ انہوں نے آزاد کشمیر میں کیا تھا. تو ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے, اور اس کے باوجود ہم آج کیونکہ ہمارے ملک کو نقصان نہ ہو, ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس اسٹینڈ بائی اگریمنٹ کو بیکنگ دیتے ہیں تب تک جب تک الیکشن نہیں ہوتی. اب اس میں دو اور چیزیں تھیں. میں نے آئی ایم ایف کے جو امریکہ سے جو ہیڈ تھے, ان سے جو میں بات کر رہا تھا, ان کو میں نے ایک چیز سمجھائی کہ میں نے کہا جب تک اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی, سیاسی استحکام نہیں آتا, تو یہ جو جس طرح یہ ملک چل رہا ہے, یہ اب تھوڑی دیر اگر آپ 3 ارب دے بھی دیں گے اور 3 ارب ڈالر کے دینے میں تھوڑے سے اور ڈالرز بھی 5-6 ارب ڈالر اور بھی آ جائیں گے, تو یہ تو کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہو رہا ہے. جو کینسر ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے, اور کینسر کیا ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام ہی نہیں ہے. اور وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ سب پارٹیز نے مل کے اور ساتھ اسٹیبلشمنٹ, کیونکہ تحریک انصاف اقتدار میں نہ آئے, الیکشن تب کروائیں گے جب یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی تحریک انصاف الیکشن نہیں لڑ سکے گی. جب ان کو اوپر اتنا دباؤ ڈالیں گے, اس کو اس طرح کرش کریں گے کہ جب وہ بالکل الیکشن نہیں لڑ سکے گی تب الیکشن کروائیں گے. میں آج اپنی قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جب سے رجیم چینج ہوا ہے, جب سے ہماری گورنمنٹ گرائی ہے, تب سے کوشش کر رہے ہیں پارٹی کو ختم کرنے کی. اور کوئی ان کو جو سب اوپر پاور میں بیٹھ کے تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو کوئی ملک کی فکر نہیں ہے. انہوں نے جو پاکستان کی معیشت سے کیا, میں آپ کو پھر کہتا ہوں دشمن بھی نہ کریں. میڈیا کنٹرول کر لیا ہے, ایک کنٹرول میڈیا ایک بات کرتا جا رہا ہے کہ جو ہو یہ تو پیچھے سے یہ تحریک انصاف کی وجہ سے ساری مشکلات آئی ہیں. پھر سے میں کہتا ہوں کہ ہر سال شائع ہوتا ہے اکنامک سروے آف پاکستان. ذرا اکنامک سروے آف پاکستان میں دیکھ تو لیں کہ بینکرپٹ گورنمنٹ 2018 میں ملی, اور کرونا کے باوجود کیسے اس 6% پاکستان کی معیشت آگے بڑھ رہی تھی, گروتھ ریٹ تھی. 2 آخری سالوں میں جو ایوریج تھی وہ 6% تھی. تو کتنی دفعہ پاکستان کی معیشت تیزی سے اوپر گئی ہے. انڈسٹری بڑھ رہی تھی, دولت میں اضافہ تھا, پر کیپٹا انکم بن رہی تھی, ٹیکس بڑھ رہے تھے, ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی, ریمیٹنسز بڑھ رہی تھی. تو جب ایک ملک ترقی کر رہا تھا, اس گورنمنٹ کو گرا کے جس کو لے کے آئے ہیں, انہوں نے کیا ہے؟ انہوں نے ان کی جو پالیسیز تھیں, اور یہ ہمیشہ یہ ملک بینکرپٹ چھوڑ کے گئے ہیں. 99 میں بھی جب یہ نون لیگ گئی ملک بینکرپٹ تھا, 2018 میں بھی بینکرپٹ کر کے گئے, اور پھر آتے ساتھ ہی ایک اکانومی جو چل رہی تھی اس کو بینکرپٹ کر دیا.